سامعین گرامی، آج ہم آپ کے لیے ایک بہترین افسانہ لے کر آئے ہیں، پشاور ایکسپریس، جو تحریر ہے کرشن چندر کی۔ پشاور ایکسپریس کا شمار ان بہترین افسانوں میں ہوتا ہے جو تقسیم ہندوستان کے پس منظر میں لکھے گئے۔ تقسیم ہندوستان سے دونوں اطراف کی کلیت برقیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ بھارت میں بچ رہنے والے مسلمان اور پاکستان کے حصے میں آنے والے ہندو اور سکھ انتہائی سخت حالات سے گزرے۔ ہزاروں سال سے اکٹھے رہنے والے ہندو، مسلم، سکھوں کو چلاک انگریزوں نے ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا دیا۔ انگریز فرنگیوں کا بھلا اسی میں تھا کہ نفرت پھیلاؤ، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو۔ یہاں کے سادہ لوگ ہندوستانی ان کے جانشین میں آ گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب فرنگیوں کو اپنی نوآبادیات سنبھالنا مشکل ہو گیا تو جاتے جاتے انہوں نے ہندوستان میں وہ آگ پھونکی کہ الامان والحفیظ۔ فسادات کے موضوع پر بہت سے ادیبوں نے لکھا، لیکن بہت کم ایسے تھے جنہوں نے انصاف کا ساتھ دیا۔ کرشن چندر کا یہ افسانہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ انہوں نے حقیقت کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ انہیں پاکستان میں جلتے انگارے نظر آئے تو ہندوستان میں اڑتی راکھ بھی ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہوئی۔ پاکستان میں آنے والے مہاجرین یا پناہ گزین کہلائے اور ہندوستان میں پناہ لینے والے شرنارتی، دونوں طرف والوں کی داستان انتہائی دردناک تھی۔ ان مہاجرین یا شرنارتیوں نے ٹرین کے ذریعے سفر کیا، اس لیے مصنف نے ٹرین کے نام سے اس افسانے کا نام رکھا ہے۔ یہ افسانہ اس ٹرین یا پشاور ایکسپریس کی بیتی ہے جو شرنارتیوں کو پشاور سے بھارت لے کر گئی۔ پشاور ایکسپریس جب پشاور سے روانہ ہوئی تو اس میں موجودہ خیبر پختونخوا کے علاقے کے ہندو سوار تھے۔ یہ وہ ہندو تھے جو اپنا گھر بار اور جائیدادیں چھوڑ کر صرف جان بچا کر بھاگے تھے کہ جان بچی تو لاکھوں پائے۔ بہت سے ایسے بھی تھے کہ جن کے عزیز ان کے سامنے بے دردی سے قتل کر دیے گئے۔ کچھ اس بھاگم بھاگ میں بچھڑ گئے اور کچھ گرتے پڑتے زخمی حالت میں ٹرین میں سوار ہوئے۔ ٹرین اگرچہ بلوچ ریجمنٹ کے جوانوں کے حصار میں تھی، لیکن پھر بھی خوف اور دہشت سے ان کی بری حالت تھی۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کی اپنی سرزمین ان پر کیوں تنگ ہو گئی۔ ان کے گھر بار اور جائیداد کتنی بے رحمی سے جلا دیے گئے، جبکہ غیر یقینی مستقبل الگ سے ستا رہا تھا۔ حسن ابدال پہنچنے پر بڑی تعداد میں سکھ بھی گاڑی میں سوار ہو گئے۔ ان کی حالت اور داستان بھی وہی تھی جو پشاور اور دوسرے علاقوں کے ہندوؤں کی تھی۔ ٹیکسلا کے ریلوے اسٹیشن پر گاڑی رک گئی۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہاں سے کچھ ہندو گاڑی پر سوار ہوں گے۔ باہر سے ایک ہجوم کا شور سنائی دیا جو مسلمان تھے اور 200 ہندوؤں کی لاشوں کو اٹھائے ٹرین میں ڈالنے کے لیے آئے تھے۔ مزید ظلم یہ ہوا کہ انہوں نے ریل گاڑی میں سوار اتنے ہی مزید لوگوں کو قتل کر دیا۔ یہ سب کچھ آرمی جوانوں کی موجودگی میں ہوا۔ ٹیکسلا کی سرزمین جو اپنے ماضی کی شاندار تہذیب و تمدن اور امن و آشتی کے حوالے سے مشہور تھی، آج مسلمانوں کے ہاتھوں سے رنگین ہو گئی تھی۔ ریل چلتی رہی۔ جب گجر خان کا علاقہ آیا وہاں ایک بار پھر حملہ ہوا اور عورتوں کو اتار کر لے جایا گیا۔ وہ چیختی رہیں، چلاتی رہیں، لیکن جواب میں صرف قہقہے سنائی دیے۔ چند غیرت مند سکھوں اور ہندوؤں نے بچانے کی کوشش کی تو وہ گولی کا نشانہ بن گئے۔ ٹرین لالا موسیٰ پہنچی تو لاشوں کی بدبو حد سے بڑھ گئی۔ فوجی جوانوں نے ایک ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ وہ لاش کو اٹھا کر باہر پھینکیں۔ جو لاش کے سیٹ کر لاتا اسے بھی دھکا دے کر باہر گرا دیا جاتا۔ یوں ٹرین میں پیر پھیلانے کے لیے کچھ جگہ بن گئی۔ وزیر آباد ریلوے اسٹیشن پر ٹرین پہنچی۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کے چھری چاقو پورے ہندوستان میں مشہور تھے اور ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل جل کر یہاں رہتے تھے۔ یہاں ننگی عورتوں کا جلوس نکال کر جشن آزادی منایا جا رہا تھا۔ ایک قیامت کا سماں تھا۔ اس بربریت، صفاقی اور بے حیائی کو وطن کی محبت کا نام دیا جا رہا تھا۔ گاڑی لاہور پہنچی تو دوسرے ٹریک پر امرتسر سے آئی ہوئی ٹرین کھڑی تھی جس میں مسلمانوں کے لٹے پٹے قافلے سوار ہو کر آئے تھے۔ ان مسلمانوں کا بدلہ ایک بار پھر اس ٹرین سے لیا گیا۔ 400 کے قریب لوگ قتل کیے گئے، ان کا مال و اسباب لوٹ لیا گیا۔ لاہور سے گاڑی روانہ ہوئی تو بلوچ آرمی کے بجائے ڈوگرا اور سکھ سپاہی حفاظت کے لیے مامور ہوئے۔ گاڑی والوں نے سکھ کا سانس لیا۔ ٹرین اٹاری پہنچی تو سامنے کے منظر نے ان کے جذبہ انتقام کو ٹھنڈا کر دیا۔ ہر طرف مسلمانوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ امرتسر کی حالت اس سے بھی گئی گزری تھی۔ مسلمان برہمنوں کا روپ دھار کر بھی جان بچانے کی کوشش کرتے لیکن پھر بھی وہ بچ نہ سکے۔ لدھیانہ، امبالہ بلکہ جہاں بھی مسلمان آبادی تھی وہاں یہی قتل عام ہوا۔ عورتوں کی آبروریزی ہوئی اور ان کا مال و اسباب لوٹا گیا۔ انسانیت کا نام و نشان تک باقی نہ رہا تھا۔ ہر بندہ درندگی کی حدیں پار کر رہا تھا۔ عام بندے کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ کمشنر کے عہدے تک کے لوگوں کو نہ بخشا گیا۔ فرقہ واریت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ سرکاری اہلکار بھی اس سے محفوظ نہ تھے۔ ہندوستان کی تاریخ لڑائیوں اور قتل عام سے بھری پڑی ہے، لیکن اس طرح کی بلا وجہ بھونڈی اور جہالت سے بھری لڑائی کبھی نہ لڑی گئی تھی۔ اس پر جتنا بھی شرمندہ ہوا جائے یا جتنے بھی آنسو بہائے جائیں، ابس فضول اور بے فائدہ ہے۔